مودی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مقیم ہر بھارتی شہری کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر ہی اجنبی بنانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کے تحت اسمبلی نشستوں کی تعداد 90 کرنے کے بعد ووٹر فہرستوں میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی کی گئی اور اب بھارتی شہریوں کو جو کسی بھی زمرے کے تحت مقبوضہ جموں و کشمیر میں موجود ہیں، ووٹر لسٹوں میں اپنا نام درج کرانے کے اہل بنا دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کمشنر کے مطابق تقریباً 20 سے 25 لاکھ نئے ووٹرز، جن میں زیادہ تر بھارت سے ہیں، ووٹر فہرست میں شامل کیے گئے ہیں اور یوں مسلم اکثریتی جموں و کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ کی تقرری کا ہندو تبا طاقتوں کا دیرینہ خواب پورا کیا جائے گا۔ مودی حکومت مسلم اکثریتی جموں و کشمیر میں مسلم شناخت کو ختم اور ہندو تہذیب کا قیام چاہتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں بھارتی شہریوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینا کشمیریوں کو بے اختیار کرنے کے لیے 5 اگست 2019 سے شروع کیے گئے اقدامات کا تسلسل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں عام لوگوں سے لے کر حریت قیادت تک اور ریاست بھر کے سیاستدانوں نے بھی بھارتی شہریوں کو نام نہاد کشمیر اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کے مودی حکومت کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کے اس اقدام کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کا وزیر اعلیٰ لانے اور جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تحلیل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی ادارے کے مینڈیٹ کے خلاف جانے پر بھارت کو سزا دے۔ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے بھی مودی حکومت کے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جموں و کشمیر کے مقامی باشندوں کو مزید بے اختیار کرنا ہے۔ درسنا بھارتی پولیس نے ایک سیاسی نظربند محمد علی حسین کو جموں کی کوٹ بلوال جیل سے ارنیا سیکٹر میں لا کر ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں متعدد طلبہ تنظیموں نے متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا بھی نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔